سی پیک چائنا پاک اکانومک کوریڈور، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کے تقریباً تمام تر صوبوں کو ٹچ کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ جو بڑا منصوبہ ہے، اس میں پاکستان کے زیر انتظام علاقے یعنی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی شاید کچھ نہ کچھ حد تک شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے تھرو پاکستان اپنی ایکسپورٹس اور امپورٹس بہت آسانی سے کر سکے گا۔ بالکل اسی طرح چین بھی پاکستان کی گوادر پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایکسپورٹ امپورٹ ایشیا کے دوسرے ممالک میں بہت اچھی طرح سے کر سکے گا۔ یہ منصوبہ اپریل 2015 میں چائنیز پریزیڈنٹ جن پنگ اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان 51 ایگریمنٹس میں سائن ہوا۔ اس منصوبے میں ہائی وے، ریلوے اور سیکٹر روڈز وغیرہ یہ تمام تر چیزیں شامل ہیں۔ 2015 میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ منصوبہ تقریباً $46 بلین کا ہوگا اور پاکستان کے پاس اس منصوبے کے لیے ذرا بھی رقم نہیں تھی، جس کی ظاہر ہے چین نے کہا کہ پاکستان کو وہ قرض دے گا اور پاکستان کو اس نے $46 بلین قرض دینے کا وعدہ کیا، مگر 2017 تک آتے آتے یہ منصوبہ $62 بلین کا یعنی $62 ارب کا ہو چکا ہے اور 2017 تک پاکستان $35 ارب پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر اور ریٹ کے لیے چین سے لے چکا تھا۔ $35 ارب یہ تمام تر قرض جو ہے پاکستان کو اگلے 20 سال میں چین کو واپس کرنا ہے۔ جب یہ منصوبہ صرف $26 بلین کا تھا تو پاکستان کو سود کے ساتھ چین کو جو رقم واپس کرنی تھی وہ $40 بلین کی تھی، لیکن اب یہ منصوبہ جب $62 بلین یعنی $62 ارب کو پہنچ چکا ہے تو IMF کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اگلے 20 سال میں چین کو سود کے ساتھ $90 بلین یعنی $90 ارب دینا ہوگا، جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم آسانی سے چکا لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے 20 سال میں یہ قرض واپس نہ کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پروجیکٹ میں کیا ایسی بات ہے کہ جو عمران خان کو IMF کے در پر قرض کے لیے لے گئی، حتیٰ کہ وہ اپنی وزیر اعظم بننے سے پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے۔ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں چین کی پالیسی سمجھنی ہوگی۔ چین نے پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک کو قرض دیا، جن میں سب سے پہلے سری لنکا شامل ہے۔ سری لنکا کو چین نے قرض دیا تھا جو اس نے واپس کرنا تھا چین کو، لیکن جب وہ واپس نہ دے پایا تو چین نے اس کی 99 سال کے لیے ایک پورٹ لیز پر لے لی، جس کو اب چائنا یوز کرے گا، لیکن اگر سری لنکا اس کو یوز کرتا ہے تو وہ چین کو اس پر ٹیکس دے گا۔ بالکل اسی طرح چین نے افریقہ کو بھی قرض دیا تھا، لیکن وہ بھی لوٹا نہیں پایا تو چین نے اس کے ایسٹس کو ٹیک اوور کر لیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ پاکستان کو اب چین کو کتنا قرض دینا ہے۔ پاکستان کو اگلے 20 سال میں $90 بلین دینا ہے، لیکن یہ قرض ہمیں تو ڈالر کی شکل میں دینا ہے اور ڈالر روز بروز انکریز کر رہا ہے۔ جب ہم نے قرض لیا تھا یعنی پاکستان نے جب قرض لیا تھا تو پاکستان میں ڈالر کا ریٹ تقریباً 114 اور 124 کے درمیان تھا، لیکن اب 166 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے۔ 20 سال میں پاکستان کو تقریباً $105 ارب تک دینا ہوگا، کیونکہ کنٹینیوسلی ڈالر انکریز کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہم نے اگر قرض نہ لوٹا پایا تو چین بھی ہمارے ساتھ وہی کرے جو اس نے سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا ہے۔ چین گوادر پورٹ کے پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر وغیرہ کو لیز پر لے لے گا، جو اگر پاکستان یوز کرے گا تو اس کو ٹیکس دینا ہوگا۔ چین کی پالیسی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہے، وہ کہ پاکستان اور چائنا دوست بھی ہیں، لیکن شاید یہ پالیسی پاکستان کے ساتھ بھی اپنائے۔ اس میں سب سے مین جو چیز ہے وہ پاور سیکٹر ہے۔ پاکستان وقت پر قرض نہ لوٹا پایا تو چین پاور سیکٹر لے لے گا، جس سے کہ وہ اپنی مرضی سے بجلی کے ریٹ ڈیسائیڈ کرے گا اور پاکستان کو وہ ریٹ قبول کرنا ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ پاکستان اگر قرض واپس نہ کر پایا تو چائنا کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے علاوہ بھی سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی چین کے تعلق بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان کو آئے تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ چین کے ارادے کیا ہے۔ انہوں نے پھر IMF کے ساتھ، کیونکہ وہ قسمیں بھی کھایا کرتے تھے کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن وقت کی مجبوری انہیں اس سٹیج پر لے آئی کہ انہوں نے IMF کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے IMF سے قرض دیا اور وہ قرض ڈائریکٹلی چین کو واپس کیا۔ چین کا قرض وقت پر کسی نہ کسی طرح
ادا کر لیا جائے، نہیں تو پاکستان کے ساتھ چین وہی پالیسی اپنائے گا جس سے پاکستان غریب سے غریب ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کے معاشی حالات آج بھی بہت خراب ہیں۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی ڈکریز ہو رہی ہے، ڈالر کا ریٹ بھی انکریز ہو رہا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ ریشو تو اچھی تھی، لیکن پاکستان کی اکانومی انسٹیبل ہے۔ انویسٹرز بھی اس وقت انویسٹمنٹ کرنے سے اسی لیے ڈر رہے ہیں کہ ڈالر کو اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ جو ڈیل ہے سی پیک، یہ کہاں تک جاتی ہے اور پاکستان اور چین اس ڈیل کو کس طرح لے کر چلتے ہیں۔ کیا پاکستان وقت پر قرض ادا کر پائے گا، اور اگر نہیں کر پائے گا تو چین اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اگر آپ کی ویڈیو یہاں تک